اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں سورہ نجف۔ آج 12 رجب المرجب سن 1446 ہجری یعنی شب ظہور پرنور امیر المومنین امام المتقین سید العرب امیر کائنات مولائے متقیان جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، مولود کعبہ کہلائے۔ میں خصوصیت کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کے بارے میں جو میں اپلوڈ کروں گا، کمنٹس ضرور دیجیے گا اور زیادہ تعداد میں ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیجیے گا۔ امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اچھا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور پرنور یعنی یوم ولادت 3 تاریخیں لوگ کہتے ہیں۔ کوئی 9 تاریخ کہتا ہے ربیع الاول کی، کوئی 12 ربیع الاول کہتا ہے اور کوئی 17 ربیع الاول، مگر سب اس تاریخ پہ متفق ہیں کہ امیر المومنین امام المتقین مولائے کائنات مظہر العجائب کل ایمان فاتح بدر و احد فاتح خندق خیبر حنین جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں 13 رجب المرجب کو دنیا میں تشریف لائے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ایک ایسی جگہ پر جو 4 دیواری کے اندر اس طرح نہیں تھی کہ جس میں کھڑکی نہ ہو، دروازہ نہ ہو، روشن دان نہ ہو، یا یہ نہ پتہ چلے کہ سورج کب طلوع ہوا ہے اور کب غروب ہوا ہے۔ یعنی کھلی ہوئی تاریخ میں آپ دنیا میں تشریف لائے، اس پہ بھی امت مسلمہ متحد نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 9، کوئی کہتا ہے کہ 12، کوئی کہتا ہے کہ 17۔ مگر جب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبہ میں تشریف لے کے گئیں اور 4تھے روز تاریخ بتاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے یہی کہا، چچی میری امانت مجھے دے دیجئے۔ تاریخ اس بات پہ بھی گواہ ہے کہ ابھی تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ یعنی سب سے پہلا چہرہ جو دیکھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھا جب رحل رسول پر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، تب آپ نے آنکھیں کھولی، بھائی نے بھائی کو دیکھا، جیسے میں نے اس سے پہلے کلپ میں پڑھا تھا۔ انا وعلی من نور واحد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے کہ میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں، ایک میں نبوت چلی گئی اور ایک میں امامت چلی گئی۔ انا وعلی من نور واحد۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے رحل رسول پہ آ کے یہی کہا تھا، زبور سناؤں، توریت سناؤں، انجیل سناؤں، صحیفہ ابراہیم سناؤں، موسیٰ سناؤں، قرآن سناؤں، یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ یہ پہلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کے لبھائے مبارکہ سے نکلے تھے، اور سارے مورخین اس بات پہ متفق ہیں
کہ سورہ المومنون 23واں سورہ قرآن مجید کا اس سورہ کی آیتوں کی تلاوت آپ نے فرمائی رحل رسول پر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تک اعلان رسالت نہیں ہوا ہے. ابھی تو سب سے پہلے اپنے آپ کو امین کہلوانا ہے, صادق کہلوانا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب چار دیواری میں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ گئیں تو دنیا والوں کو کیسے پتا کس تاریخ کو مولا کائنات دنیا میں آئے؟ کیونکہ یا تو یہ مان لیجئے کہ اتنا بلند ترین مرتبہ تھا جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا کہ ان کو پتا تھا کب سورج طلوع ہوا ہے اور کب غروب ہوا ہے, آج کیا تاریخ ہے اور کل کیا تاریخ ہوگی, اور میرا فرزند جو آنے والا ہے وہ کس تاریخ کو آئے گا. یہ تسلیم کیجئے کیونکہ اس تاریخ پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. ہاں بعض کچھ ایسے ہیں, اعتراض تو ہر جگہ ہوتا ہے. جب دعوت میں سے آتے ہیں تو کہتے ہیں نمک زیادہ تھا. اعتراض تو کرنا ہی کرنا ہے, کسی نہ کسی چیز پہ تو کرنا ہی ہے. جب دعوت میں سے گھر آتے ہیں تو راستے میں کہتے ہیں کھانے میں نمک زیادہ تھا. یہ وہی بات ہے کہ کچھ لوگ منحرف ہیں اس بات سے کہ نہیں مانتے ہیں کہ جناب امیر خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے. نہیں ماننے سے کیا ہوتا ہے, حقیقت چھپ جاتی ہے؟ قطعی نہیں, بالکل بھی نہیں. اتنے فضائل ہیں آپ کے, اتنے فضائل ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے وقت کے امام حجت خدا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ, امام عصر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ, بقیت اللہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ, امام مہندی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں. تمام اہل مودت, اہل ایمان اور اہل اسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. ظہور پرنور مولا متقیان مظہر العجائب کل ایمان ید اللہ عین اللہ لسان اللہ وجہ اللہ جنب اللہ اذن اللہ اسد اللہ, فاتح بدر و احد, فاتح حنین, فاتح خندق, فاتح خیبر, ایلیا ابو الحسن زوج بطول, کشاف الکروب, قاتل الناقصین, قاتل المشرکین, سید العرب, امیر کائنات, مولا کائنات, مولا متقیان, کرار غیر فرار, رجل, اخی رسول, وسیع رسول, مولود کعبہ, داماد مصطفیٰ, کل ایمان, عدد اول, نور اول, مخلوق اول, بشر اول, مرد جہاد, ساقی کوثر, شہنشاہ اولیاء, شہ سوار لافتہ, ارتضا, مرتضی, نقطہ با, صالح المومنین, سامع النجوہ, قائد غر المحجلین, ذوالقرنین, صاحب اللواء الحمد, حلال مشکلات, حیدر کرار, جناب امیر, مشکل کشا, نفس اللہ, نفس رسول, حافظ قرآن, محافظ قرآن, قاری قرآن. دیکھیے حافظ قرآن ہونا پھر بھی آسان ہے, محافظ قرآن ہونا بہت مشکل ہے. آپ حافظ قرآن, قاری قرآن, محافظ قرآن, ناشر قرآن بھی تھے. آپ مرد جہاد تھے, آپ حیدر کرار تھے, کرار غیر فرار تھے. میں کتنے القابات آپ کے بیان کروں. قسورہ, شیر ببر, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. جن کی فضیلت کو شمار کرنا باعث عقل ہے. اس ویڈیو کے لیے یا یہ زندگی آپ کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. فضیلت امیر المومنین ختم نہیں ہوگی, انسان ختم ہو جائے گا. تمام افراد کو, وقت کے امام کو, تمام اہل مودت, اہل ایمان اور اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں 13 رجب المرجب کی. دنیا کے گوشے گوشے میں
जश्न ज़हूर पुरनूर मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मुनक्किद किया जा रहा है दुनिया के गोशे गोशे में। और अल्लाह ने तो कसम खाई है, ज़मीन और 7 आसमानों के दरमियान जो मखलूक़ात हैं, ये तर्जुमा है, ज़मीन और 7 आसमानों के दरमियान जो मखलूक़ात हैं, कौन सी हैं हमें नहीं पता, मगर जैसे दुरूद में अल्लाह और मलाइका शामिल हैं, इसी तरह जश्न ज़हूर पुरनूर मौला कायनात में मलाइका भी शामिल हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका पूरा खानवादा शरीक है। मुबारकबाद। जब फातह मक्का बनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में आते हैं तो अपने दोस्त पे अली मुर्तज़ा को सवार करते हैं, तो 4 बुत खाने काबा की छत पे थे, लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबुल। उसको तोड़ा, 360 बुतों को खाने काबा से बाहर फेंका निकाल के, बुत चिकन कहलाए। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा, जब हुक्म हुआ कि आप मक्के से मदीना हिजरत कर जाएं, तो कहा कि अली मेरे बिस्तर पर सो जाना और सो जाना, और ये अमानतें हैं, ये अमानतदारों को, ये अमानतें जिनकी हैं उनको दे के मुझसे मदीने में आके मिलना। अब मौला कायनात ये नहीं पूछ रहे हैं किस किस की अमानत क्या क्या है, ये लिखवाइए, अल्लाह के रसूल मुझे उनका पता बताइए किस किस की क्या क्या अमानतें, बस कह दिया काफ़ी है। ये भी गैब के ज़ुमरे में आता है। अब मौला कायनात पूछ नहीं रहे हैं। और सो जाओ, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, अतात करो अल्लाह की, उसके रसूल की, और जो तुम्हें साहिबान उलुल अम्र है, यानी अहकामात देने के लायक जो है, जिसको मुकर्रर किया अल्लाह ने, साहिब अमर जो हुक्म दे सकता है, उसकी अतात करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात, अल्लाह की अतात और रसूलुल्लाह की अतात मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर वाजिब थी। जब कहा जाग जाओ तो जागना वाजिब, जब कहा सो जाओ तो सोना वाजिब। अब जब आप सो गए तो कुरान में आयत आई कि बंदों में एक ऐसा बंदा जिसने रातों रात अपना नफ्स बेचा और मर्जी रब खरीद ली। मर्जी रब, कुल्लु नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मौला अली के पास अपना नफ्स तो है ही नहीं। जब वो शब हिजरत सोए तो अपना नफ्स जब बेचा तो नफ्सुल्लाह कहलाए, नफ्स रसूल कहलाए। मौला कायनात के पास तो नफ्स है ही नहीं। मौला कायनात के पास तो मर्जी रब आ गई और नफ्स अल्लाह ने ले लिया। मेरा ख्याल है इतना ही कहना काफ़ी है। कुछ चीज़ें इंसान पे भी छोड़ना चाहिए कि गौर फिक्र से काम लेके सोचे। और ऐसा सोए कि अपना नफ्स तिजारत में बेच दिया और मर्जी इलाही ख़रीद ली। तो मौला कायनात ने खरीदार देखकर नफ्स बेचा था, अपना खरीदार को देखा था और फिर अपना नफ्स बेचा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद से सबकी अमानतें लौटा के जाने लगे। ख़ानदान की मुतबर्रिक मोहतरम बाज़मत ख़वातीन को साथ लिया। रास्ते में लश्कर को रोकने की कोशिश की गई। आपने फरमाया आज मेरी तलवार से मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, यानी रसूल खुदा नहीं है, वो मदीना जा चुके हैं। अगर आज अली की तलवार चलेगी तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। और वहाँ जाके सबको एक दूसरे का भाई बनाया। आखिरी में अफसरदा खड़े थे तो रसूल खुदा फरमाते हैं अली क्या हो गया? कहा आपने सबके हाथ में दे के भाई बनाया गए। ना कोई महाजिर था, ना कोई अंसार था, कोई भी नहीं था। एक तीसरी पोस्ट क्रिएट की और वो थी भाई की। आज कोई कहता है कि मैंने आपको पनाह दी, आप लुट पिट के आए थे, आप महाजिर हैं, हम अंसार हैं। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। हिजरत के बाद इसकी तारीफ बदल गई। अब कोई महाजिर नहीं है, कोई अंसार नहीं है, बल्कि हर महाजिर का हाथ
انصار کے ہاتھ میں دیا, ہر انصار کا ہاتھ مہاجر کے ہاتھ میں دے دے کے کہا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی, تم ایک دوسرے کے بھائی. آخری میں مولا کائنات رہ گئے. کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تاریخ کے اوراق پہ لکھا ہوا ہے کہ علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا علی تم میرے بھائی ہو فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. سورہ برات سورہ توبہ لے کے کسی کو بھیجا, وہی آئی قرآن میں ہے یا رسول خدا آپ جائیے, یا جو آپ میں سے ہو یا جو آپ کا نفس ہو وہ جائے گا. میسنجر کو بھیجا, جو لے کے گئے تھے ان کو واپس بلایا, ان سے لیا اور مولا کائنات کے ہاتھ میں وہ سورہ برات سورہ توبہ دی. یہ آپ کی فضیلت ہے. جب صلح حدیبیہ کی ڈاکومنٹیشن کا وقت آیا تو یہ میں کل بھی بناؤں گا اس کا حصہ پارٹ 2. تو اس کے اندر جب ساری شرائطیں لکھی جا رہی تھیں اور مولا کائنات لکھ رہے تھے علی بن ابی طالب علیہ السلام, تو جب اس میں آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان رہے ہوتے تو ہم صلح کیوں کرتے, پھر ہم آپ سے اختلاف کیوں رکھتے, ہم آپ کو اللہ کا رسول تو نعوذ باللہ مانتے ہی نہیں ہیں, آپ اس کو کاٹ دیں رسول اللہ. بس یہ پہلی اور آخری بات تھی جو علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا اور کاغذ اور قلم لے کے رسول خدا کو دے دیا, اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو نبی بنتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے اگر کاٹ دیا تو دوسری گواہی ختم ہو جائے گی, میں نے تو آپ کو رسول بنتے ہوئے دیکھا ہے, میں نہیں کاٹ سکتا. اسی چیز کو سورہ رات 13واں سورہ قرآن مجید کا آیت نمبر 43 میں آخری آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے رسول آپ پریشان نہ ہو, آپ غم نہ کریں, بس آپ کہہ دیں کہ آپ کی گواہی کے لیے 2 گواہ کافی ہیں, ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ شخص جس کو کتاب الہی کا پورا علم ہے. میم نون کے نیچے اگر زیر آ جائے, من الکتاب, آصف بن برقیہ کو من الکتاب کتاب میں سے کچھ علم تھا تو وہ تخت بلقیس آئے تھے. مولا کائنات زیر والے نہیں ہیں, زبر والے ہیں, یعنی جن کو کتاب الہی کا پورا علم تھا کافی ہے. مباہلہ ہوا تو آپ گئے, دعوت ذوالعشیرہ ہوئی آپ کھڑے ہو گئے, سارے جنگوں کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے, جانے کے لیے آپ رسول خدا بٹھا دیتے تھے. مباہلہ ہوا بلکہ ہوا ہی نہیں, یہاں سے جو رسول خدا امام حسن مجتبی, امام حسین علیہ السلام, ام ابیہا صدیقۃ الکبریٰ بی بی فاطمہ الزہرا اور آپ کے پشت پہ مولا کائنات, یہ بنی نجران سے عیسائیوں کے وفد سے مباہلہ کے لیے نکلے. مولا کائنات سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں رسول خدا مولا کائنات, الٹے ہاتھ پہ دیکھیں رسول خدا مولا کائنات, آگے دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات, پشت پہ دیکھیں تو رسول خدا اور مولا کائنات, اوپر دیکھیں تو رسول خدا اور مولا کائنات, نیچے دیکھیں تو امیر المومنین علی بن ابی طالب اور رسول خدا. تو جہاں چہرہ اٹھائیے, اللہ نے اپنے لیے کہا ہے جہاں چہرہ اٹھا لو میرا چہرہ ہے. سورہ رحمان میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کل من علیہ فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے مکرم چہرے کے. تو اس کا حصہ دوم میں انشاءاللہ کل بناؤں گا, اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.